تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صل على نبينا صل على محمد صل على نبينا صل على محمد صل على شفيعنا صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم فرقان حمید سورہ البقرہ شریف آیت نمبر 40 کا درس قرآن آج ہوگا۔ ارشاد رب العزت ہے یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم آپ کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کو قرآن کریم میں احمد بھی کہا گیا، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ ہمارے آقا کو محمد بھی کہا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور ہمارے آقا کے اور بھی کئی نام متعارف کیے گئے، یا ایھا النبی، آپ نبی ہیں، انا ارسلناک، آپ رسول ہیں، شاہداً و مبشراً و نذیراً و داعیاً الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، حضور کے کئی نام ہیں۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل ہے۔ یا بنی اسرائیل کا کیا معنی بنا؟ اے اولاد یعقوب، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ وہ کون تھے؟ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، بنیامین، یہودا، دوسرے تمام جو بھائی تھے 12 بھائی، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میں نے جتنی تمہیں نعمتیں عطا فرمائیں بھلا وہ یاد تو کرو، میری نعمتوں کو یاد تو کرو، میں نے کتنی نعمتوں سے تمہیں مستفیض فرمایا، کتنی میں نے نعمتیں عطا کر دی تمہیں۔ اب یاد کرنے کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ بندہ بیٹھ جائے، ہاں اللہ کی وہ بھی نعمت ہے، ہاں اللہ کی وہ بھی نعمت ہے، کہ نعمتیں گننا شروع کر دے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کتنی گنو گے جی؟ ظاہری، باطنی، مالی، بدنی، دینی، دنیاوی، کتنی گنو گے؟ محسوس، غیر محسوس، معلوم، غیر معلوم۔ تو لا تحصوها، تم بیٹھ جاؤ کمپیوٹر لے کر، تسبیح لے کر بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرنا، اس کی صرف نعمتیں گننے ہی شروع کر دو تو سارے جن اور سارے انسان قیامت تک شروع رہیں گنتے رہیں تو گنتی ہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں جی۔ تو نعمتوں کو یاد کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ بندہ ان نعمتوں کو صرف شمار کرنا شروع کر دے، نعمتوں کو یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ میری نعمتوں کا شکر بھی تو کرو نا، میری نعمتوں کا شکر بھی کرو۔ وہ کتنی نعمتیں ہیں جو قرآن پاک نے بیان کی ہیں،
کہ اللہ پاک کتنا راضی تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسماعیل و اسحاق، اور اسحاق کے بیٹے یعقوب، اور یعقوب کے بیٹے یوسف۔ یہ نسل کتنی پاکیزہ نسل تھی، یہ خاندان کتنا عالی اور بزرگ خاندان تھا۔ اللہ نے ان کو ساری کائنات پر فضیلت عطا کی۔ کس طرح؟ اس جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، ہم نے تمہیں سے نبی پیدا کیے، تمہیں سے بادشاہ پیدا کیے۔ باپ نبی، بیٹا نبی، دادا نبی، پوتا نبی، ایک بھائی نبی، دوسرا بھائی نبی۔ سبحان اللہ، کتنی شان ہے، کتنی عظمت ہے اللہ کے دربار میں اس پاکیزہ خاندان کی۔ وجعل فیکم انبیاء، ہم نے تم میں سے نبی پیدا کیے، ہزاروں نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں۔ سبحان اللہ۔ جس کا بیٹا اچھا وکیل بن جائے، جس کا بیٹا اچھا انجینئر بن جائے، جس کا بیٹا کسی اچھے عہدے پر پہنچ جائے تو وہ کتنی خوشی محسوس کرتا ہے، ظاہری طور پر کتنا سکھ، کتنا چین ہے محسوس کرتا ہے۔ تو وہ یعقوب جس کے سینکڑوں بیٹے اللہ کے نبی ہوئے، اللہ کتنی شان ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام کی۔ اس جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، اور تم میں سے ہم نے بادشاہ بنا دیے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام بادشاہ، ان کے بیٹے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام بادشاہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر۔ یہ دنیا کی بادشاہی ہے، اور پھر دین کے بادشاہ تو ہوئے ہی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی ہر قسم کی سرداری ان کو عطا فرما دی۔ میری نعمتوں کو یاد تو کرو۔ جب تم پیاسے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہاتھ باندھ کے سب کھڑے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، جی عرض کر رہے حضور پیاس بڑی ہے، فرماؤ بیٹھ جاؤ۔ عصا اللہ کے حکم سے مارا پتھر پر، کیا ہوا؟ فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، 1 2 4 نہیں 12 چشمے جاری ہو گئے۔ لو پیو، ٹھاٹھ کرو، نہاؤ، غسل کرو، نماز پڑھو، جی استعمال کرو پانی۔ حضور اب تو بھوک بڑی لگی ہے، بڑی بھوک لگ گئی ہے۔ 40 سال تک ایک جنگل میں گر گئے تھے، شام تک سفر کرتے رہتے، صبح جہاں سے چلتے تھے شام کو وہیں آ کر رک جاتے تھے۔ ایسا کیوں ہو گیا؟ 1 2 4 سال نہیں، 40 سال تک سرگرداں رہے، غلطاں رہے، راستہ ہی بند ہو گیا جنگل کا۔ اصل میں یہ ہے کہ وہ جہاد سے انکار کر بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذرا گھمن گھیری میں ڈال دیا کہ اچھا میدان میں نہیں نکلنا تو ٹھیک ہے، پھر غوطے کھاتے رہو۔ اب بھوک لگ گئی جی، کتنا صبر کرتے، آخر 40 سال تھے۔ حضور بھوک لگ گئی ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ پھر اللہ سے مانگو، جی کسی تندور پر جاؤ، میں تو یہاں خوراک کا وزیر تھوڑا ہی ہوں میں، جی نہیں، ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ نے بیٹھنے کو بیٹھ جاؤ۔ اگر اللہ کے نبی کے دروازے پر آ گئے ہو، بیٹھ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا، یا اللہ قوم پیاسی تھی، تو نے پانی عطا کر دیا 12 چشمے، اب یہ بھوکی بھی ہے، اس کے کھانے کا بندوبست بھی۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے میٹھا کھانا بھی دے دیا اور سلونا کھانا بھی دے دیا، زردہ بھی آ گیا اور پلاؤ بھی آ گیا، اور حد ہے جس کو جتنی بھوک ہوتی تھی اس کو اتنا مل جاتا تھا۔ عجب عجب نعمتیں تھیں۔ 40 سال میں اس خاندانوں میں بچے بھی تو پیدا ہوئے، 40 سال میں ان خاندانوں میں بچے پیدا ہوئے، تو جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کا ساتھ لباس بھی پیدا ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، صرف لباس پیدا نہیں ہوتا تھا، بلکہ کیا ہوتا تھا، جوں وہ نومولود بڑے ہوتے جاتے تھے، اللہ کی قدرت سے ان کا لباس بھی بڑا ہوتا جاتا تھا۔ اللہ کتنی شانیں۔
جی اب حضرت جی پتجھڑ کا موسم آ گیا، درختوں کے جنگل کے درختوں کے پتے گر گئے، اب ہمیں بڑی گرمی لگ رہی ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، تمہارے لیے سائے کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے 40 سال تک بادلوں کا سایہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ بھائی صاحب کتنی نعمتیں تھیں، کتنے فضل تھے ان پر۔ میری ان نعمتوں کا ذرا یاد تو کرو نا، کہ تمہارے بچے قتل کر دیتے تھے یہ قبطی، یہ فرعون کے حکم پر 3 لاکھ بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ 3 لاکھ، استغفر اللہ، کیوں شہید کر دیا گیا؟ کہ کہیں موسیٰ پیدا نہ ہو جائے۔ پھر درباریوں نے کہا جی ہر سال پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، تو جو لوگ ہماری نوکری کرتے ہیں یہ تو بوڑھے ہو گئے اور مر گئے، نئی تیاری کوئی نہیں، تو پھر ذرا اپنے قانون میں ترمیم فرمائیں، کون کرے گا خدمت ہماری، کیسے چلیں گے سلطنت کے امور؟ تو فرعون نے کہا چلو کر لیتے ہیں، 1 سال بچے قتل کر دیا کرو، دوسرے سال قتل نہ کیا کرو۔ تو جس سال قتل نہیں کرنے تھے حضرت ہارون علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ نے، اور جس سال قتل کرنے تھے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور حد کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دشمن فرعون کی گود میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پروان چڑھا دیا۔ اللہ خیر، یہ میرا موضوع الگ نہ ہو جائے، کتنی نعمتیں عطا کی۔ جب اس دشمن نے پھر چڑھائی کر دی، آگے دریا تھا پیچھے دشمن تھا، نہ پیچھے ہٹنے کو کہ دشمن آ گیا فوج لے کر فرعون، اور آگے کودنے کو رہے کہ آگے دریا ہے، پیچھے بھی موت، آگے بھی موت۔ فرمایا گھبراؤ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہی مبارک عصا موجزے جو ظاہر کرتا تھا، جو پتھر پر مارے تو پانی نکلے، آج پانی پہ مارا ہے تو پانی پتھر ہو گیا، پانی نے راستہ دے دیا۔ میری نعمتوں کو یاد تو کرو نا، یاد بھی کرو اور میری نعمتوں کا شکر بھی تو ادا کرو۔ سبحان اللہ۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تم سے کیے وعدے کو پورا کروں۔ اب یہ وعدہ کیا تھا؟ خدا نے بنی اسرائیل سے کیا وعدہ کیا اور بنی اسرائیل نے خدا سے کیا وعدہ کیا، اور یہ وعدے ہوئے اللہ کے پاک نبیوں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، کہ ان سے پوچھ لو اگر میں ان کو دین اور دنیا کی نعمتیں دے دوں، ان کو تاجور بنا دوں، ان کو عزت و اکرام عطا فرماؤں، تو پھر ان پر لازم ہوگا کہ جب میرے آخر الزمان محمد کائنات میں ظاہر ہوں تو کیا کرنا ہے؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، تُبَيِّنُهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، لوگوں کو جمع کر کے میرے آخر الزمان پیغمبر کی نعتیں سنانی ہے، میرے حبیب کی سیرت کو بیان کرنا ہے، لوگوں کو جمع رکھنا ہے، فوج تیار کرنی ہے، حضور کی ایک جماعت تیار ہو، حضور کی ولادت سے پہلے، حضور کے اعلان نبوت سے پہلے ایک مجمع جمع ہو جانا چاہیے۔ تم میرے رسول کی شانیں سنا سنا کر، ان کے فضائل سنا سنا کر لوگوں کو قائل کر لینا، جو ہی وہ ظاہر ہوں تو میرے حبیب کی خدمت میں آ جانا، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا، ان پر ایمان بھی لانا، ان کی مدد بھی کرنا۔ یہ اگر تم وعدہ کرو تو میں تمہیں دنیا کا تاجور بھی بناؤں گا، دین کی سیادت بھی عطا کروں گا، تمہیں کتاب و حکمت کا علم بھی عطا کروں گا، اور تمہیں نعمتوں کی بارش کر دوں گا تم پر۔ وعدہ ہوگا، قوم نے وعدہ کر دیا۔ اب بنی اسرائیل مدینہ منورہ میں جب سرکار تشریف لائے تو مدینے کے یہودیوں سے یہ بات ہو رہی ہے کہ دیکھو تمہارے آباء و اجداد سے یہ وعدہ تھا کہ جب آخر زمان آئیں گے تو ہم سارے ان کی بیعت کریں گے، ہم سارے ان کے دین کو قبول کریں گے، ہم تو ایمان لائیں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، اور ان کی جماعتیں مسلمین میں شامل ہو جائیں گے، ہم ان کے پیچھے اقتداء کریں گے، ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، جی ہم ان کے صدقے والے جائیں گے۔ تو کیا ہو گیا؟ اب انکار کر رہے ہو؟ نہ، ایسا نہ کرو، تم اپنے وعدے کو پورا کرو، ہم اپنے وعدے کو پورا کریں۔ یہ تورات اور انجیل میں وعدہ تھا،
وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اللہ اکبر. تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تم سے کیا وعدہ پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. تم وعدہ کر کے مکرو نہ، مال مکر نہ جاؤ، مجھ سے ڈرو. کہ جو مجھ سے اس طرح وعدہ شکنی کرے گا نا تو خیر نہیں پھر اس کی. تم مجھ سے ڈرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ. اب میں نے جو نازل کیا ہے تم اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا اپنے پاک محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے اپنے آخر زمان پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کر دیا، وہ قرآن کی صورت میں ہو یا وہ حدیث کی صورت میں ہو. صرف قرآن حضور کو نہیں ملا بلکہ کتاب ملی، ساتھ حکمت بھی ملی. انزل اللہ علیک الکتاب والحکمت. اللہ نے حضور پر نازل کی کتاب بھی اور حکمت بھی. کتاب کیا ہے؟ قرآن. اور حکمت کیا ہے؟ حدیث رسول. قرآن اور حدیث میں فرق کیا ہے؟ اس پر تو مضمون لکھا جا سکتا ہے، لیکن میں 2 لفظوں میں بات ختم کروں کہ قرآن مجید کے حروف بھی اور مطالب اور معانی یہ دونوں خدا کی طرف سے ہوتے ہیں. قرآن مجید کے حروف، کلمات، جملے، یہ کلام جو ہے جو بسم اللہ کی با سے شروع ہوتا ہے والناس کے سین پر ختم ہوتا ہے، یہ پاک کلام اور الفاظ یہ بھی خدا کی طرف سے ہیں. ان کے معانی، اس میں جو مطلب اور مفہوم ہے وہ بھی خدا کی طرف سے ہے. لیکن حدیث پاک میں حدیث پاک کے الفاظ خدا کے حضور کے ہوتے ہیں اور اس کا مفہوم خدا کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو میں نے جو بھی نازل کر دیا اپنے پاک حبیب پر جی اس پر ایمان لاؤ. بھائی انکار کی گنجائش تو بنتی ہی نہیں. گنجائش بنے انکار کی تو اس کی یہ صورت ہے کہ قرآن کچھ اور کہے، انجیل کچھ اور کہے. تو پھر انجیل ماننے والے کہیں گے نا وہ جی ہماری پہلی کتاب کچھ اور کہتی تھی، کتاب کچھ اور کہہ رہی ہے. تورات والے اگر قرآن کو نہ مانیں تو اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے نا کہ تورات کے احکام مختلف ہوں، قرآن کے احکام مختلف ہوں. تو جب قرآنی تعلیمات، انجیل اور تورات کی تعلیمات، بنیادی تعلیمات ایک ہی ہیں. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اے تورات اور انجیل والو آؤ ایسے کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے درمیان مشترک ہے. ہمارے درمیان مشترک ہے. کوئی قرآن مجید تشریف لا کر کسی اور خدا کی بات نہیں کرتا. قرآن مجید تشریف لا کر کسی اور نبیوں کی بات نہیں کرتا، کسی اور شریعت کی بات نہیں کرتا. شریعت بنیادی طور پر ایک ہی ہے، اللہ کی توحید. جیسا کہ ایک درخت ہوتا ہے نا، اس کا مڈ اور جڑ تو ایک ہی ہوتی ہے، آگے درخت بنتا ہی تب ہے. اگر سیدھا ایک ہی کھڑا ہو اور اس کی نہ کوئی دائیں شاخ ہو نہ کوئی بائیں طرف شاخ ہو تو وہ درخت کیا ہوا؟ وہ تو ایک پول ہوا، وہ کھمبا ہوا. تو درخت خوبصورت بنتا ہی تب ہے جب اس کی بنیاد تو ایک ہوتی ہے اور اوپر سے الگ الگ ہوتا ہے تاکہ وہ خوبصورت نظر آئے. تو خوبصورتی کے لیے کہیں موسیٰ علیہ السلام کا رنگ تھا، کہیں عیسیٰ علیہ السلام کا رنگ تھا، کبھی ابراہیم کا رنگ تھا اور کہیں رنگ محمد مصطفیٰ تھا. اس طرح خوبصورت بنا ہے. اللہ اکبر. تو جب یہ قرآن آ کر مصدق لما معکم تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے تو پھر اس کو جھٹلانے کا کوئی معنی نہیں بنتا. تم تورات کو کھولو تو محمد مصطفیٰ نظر آتے ہیں اور قرآن کو کھولو تو موسیٰ علیہ السلام نظر آتے ہیں. انجیل کو کھولو محمد مصطفیٰ کی شان موجود ہے اور قرآن کو کھولو تو عیسیٰ علیہ السلام کی شان موجود ہے. اگر انجیل کو کھولو محمد مصطفیٰ کے جلوے ہیں اور قرآن مجید کو کھولو تو قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ. قرآن، تورات اور انجیل اور زبور میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. لہٰذا انجیل اور قرآن کو، تورات کو ماننے والوں، اب وہ کتاب آ گئی جس کتاب نے آ کر مہر لگا دی ہے کہ انجیل بھی خدا کا کلام ہے اور تورات بھی خدا کا کلام ہے.
جب یہ قرآن تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے تو تمہیں چاہیے کہ اس پر ایمان لاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ظہور مصطفیٰ ہوا، جب قرآن نازل ہوا اور قرآن والے اللہ کے شہر مکہ کو چھوڑ کر تمہارے شہر مدینہ میں جلوہ گر ہو گئے، اب تو تمہیں صدقے وارے ہو جانا چاہیے۔ سب سے پہلے تم حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتے، لیکن تم پیچھے پیچھے کیوں ہو رہے ہو؟ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اچھا تو یہ تھا کہ تم سب سے پہلے مومن بنتے، لیکن تم سب سے پہلے کافر نہ بنو۔ سب سے پہلے مومن بنو، سب سے پہلے کافر نہ بنو۔ لیکن یہ خدا کی تقسیم ہے کہ جس کو جو شان عطا کر دے۔ یہود کا حق تھا، یہود مدینہ کا حق تھا کہ وہ سب سے پہلے مومن ہوتے، لیکن یہ شان اللہ نے ابو بکر صدیق کو عطا کر کہ وہ سب سے پہلے مومن ہوئے۔ کامل مردوں میں کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق، اور بچوں میں کون؟ حضرت علی المرتضیٰ، خواتین میں کون؟ ہماری اماں جی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، اور غلاموں میں کون؟ حضرت سیدنا زید رضی اللہ عنہ۔ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ پاک کتنا خوش ہوا، فرمایا والسابقون السابقون، جو سبقت لے جانے والے تھے وہ اسلام میں پہل کر گئے، فرمایا اولئک المقربون فی جنات النعیم، یہ ہیں اللہ کی بارگاہ کے مقرب لوگ اور یہی جنتوں میں موج کریں گے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تھوڑی سی رقم لے کر نہ میری آیتوں کا سودا نہ کرو۔ یہود لوگوں سے، یہودیوں کے عالم پیسے لے لیتے تھے لوگوں سے اور ان کی مرضی کے فتوے دیتے تھے۔ یہ حادثہ، یہ واقعہ قرآن پاک میں کئی جگہ مذکور ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، لوگوں سے پیسے لے کر رجم کی آیت مٹا دیتے تھے تورات سے، لوگوں سے پیسے لے کر ان کی مرضی کے فتوے اور حکم۔ ہمارے شیخ اکبر حضور سیدی فقیہ اعظم، یکم رجب آ رہی ہے، یکم رجب اور 2 رجب، آئندہ اتوار اور پیر، ہمارے شیخ حضور سیدی فقیہ اعظم کور سے پاک ہے، انہوں نے پوری زندگی تبلیغ اسلام پر پیسہ نہیں لیا، اور کہتے ہیں نا کہ تعویذ اور پیر صاحب جی یہ مسئلے تو بڑے عجیب ہیں، تو حضور فقیہ اعظم نے فتویٰ نویسی پر پیسے نہیں لیے اور کسی کو تعویذ لے کر دیا ہو۔ آپ یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ میں تعویذ، آپ فرماتے تھے مسلمان خود تعویذ ہے، مسلمان خود تعویذ ہے، 5 وقت کی نماز پڑھو، حرام اور حلال کی تمیز رکھو، انشاءاللہ کوئی مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ گڑبڑ وہی ہوتی ہے جب ہم خود الجھتے ہیں، ڈاما ڈول ہوتے ہیں، تو پھر امراض اور مسائل پریشانیاں ہماری طرف آتی ہیں۔ تو حضور فقیہ اعظم نے کبھی تعویذ پر اور فتویٰ نویسی پر کبھی ہدیہ بھی قبول نہیں فرمایا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم سودا نہ کرو ثمن قلیل، تھوڑے سے پیسے لے کر تم اللہ کی آیتوں کو بیچ دیتے ہو، تم آیت رجم نکال دیتے ہو، تم حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تورات اور انجیل میں حلیہ اور شان اور سیرت بیان کی تھی اس کو ذرا مٹانے کی کوشش کرتے ہو۔ جی ایسا کیوں کرتے ہو؟ ایسا نہ کرو۔ اچھا، اب ثابت ہوا کہ تھوڑی سی رقم لے کر اللہ کی آیتیں بیچنا منع ہے، حرام ہے، تو تھوڑے سے پیسے لے کر بیچنا حرام ہے، تو زیادہ پیسے لے کر بیچ لیتے ہیں، تو پھر یہ تو جائز ہوگا نہیں، وہ بھی جائز نہیں۔ تو جب یہ جائز نہیں ہے تو پھر کیوں فرمایا گیا کہ تھوڑی رقم لے کر نہ بیچو؟ بھائی خدا تعالیٰ کی جو ساری دنیا ہے یہ کیا ہے؟ پوری دنیا، شرق غرب شمال جنوب تحت فوق، یہ سارا جو اللہ نے کھیل رچایا ہے، اللہ کی نظر میں الدنیا متاع قلیل ہے جی۔ تو ساری دنیا اگر لے کر بھی کوئی قرآن کریم کی یا تورات اور انجیل کی ایک آیت یا ایک جملہ بولے تو اس نے بڑا مہنگا سودا کیا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کے حضور ساری کائنات کی دولت قلیل ہے، کثیر نہیں ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے کہا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور تمہیں چاہیے
مجھ سے ڈرو اور میرے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو. پھر دیکھنا ہم کس طرح اپنے وعدے پر پورا اترتے ہیں. جی لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میری نعمتوں کا شکر کر کے تو دیکھو ہم اپنی نعمتوں میں کس قدر اضافہ کریں گے، تم پر ہم بالائے کرم کرتے جائیں گے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ.